बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, एक काला कानून जिसे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहा जाता है, जिसको हम पीका कानून भी कहते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ भी जिसके ज़रिए कोई गुफ्तगू की जाती है, लिखा जाता है, बात की जाती है, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया। इसके अंदर हुकूमत मज़ीद तरामीम ला रही है, और ये जो खौफनाक किस्म की तरामीम है, इससे पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म तो दूर की बात है, लोग पब्लिकली कोई चीज़ अपनी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकेंगे। इसकी खौफनाक चीज़ें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, इस कानून साजी जो कल कौमी असम्बली से तो इस बिल को अप्रूव करा लिया गया, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के ऐलान के बावजूद इसके ऊपर क्यों मंजूरी का अमल 2-3 दिन आगे चला गया, उसकी तफसीलात बताएंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और इमरान खान साहब के खिलाड़ी जुनेद अकबर खान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए हैं, बिला मुकाबला बन गए हैं। कमेटी काम क्या करेगी, इतना अरसा रुका क्यों गया, और शेख वकास अकरम का नाम खान साहब ने क्यों ड्रॉप किया। इसके अलावा मलिक रियाज एक ऐसे करैक्टर हैं, एक ऐसा किरदार है पाकिस्तान की कारोबारी, सियासी, एस्टैब्लिशमेंटी जो सारे इन मामलात के अंदर एक ऐसी की खौफनाक किस्म की दास्तान है इनके पास है। ये अचानक इमरान खान के हक में क्यों खड़े हो गए हैं, और इन्होंने क्यों गवाही देने से इनकार किया है, जब हमने देखा कि पूरे रियासती इदारों की वजह से सियासतदान क्या, ब्यूरोक्रेट सब जो है वो फिसल गए, बिक गए, मतलब ड्राग धमका कर उनको मैनेज कर लिया गया। लेकिन मलिक रियाज क्यों नहीं मैनेज हुए, वजूहात क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। ये कोई 3-4 किस्म की आज स्टोरीज हैं, इनके साथ हम आपको अपडेट फराहम करेंगे, और आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार होगा कि आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, या किसी इशू के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ताकि उसकी तस्हीह की जा सके। पीका एक्ट है नाजरीन, एक्ट भी से कह सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये जो आप इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली जो आलात हैं उनका इस्तेमाल करके जो चीज़ कही जाती है, बोली जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है, या इसे आप कह सकते हैं कि जो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर आप यूं कहें कि एक जो सोर्स है जिसके ज़रिए आप लोगों तक चीज़ें डिसेमिनेट करते हैं, पहुंचाते हैं, उनके ऊपर जो क्राइम्स होते हैं उनके इम्तना के लिए ये एक्ट लाया गया। पहले तो ये सोशल मीडिया और माइक्स के ऊपर या फिर इस तरीके से और जो काम थे उनके ज़रिए जो कुछ नफरत अंगेज मुहिम वगैरह शुरू की जाती थी, उसको रोकने के लिए था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया की तरफ आना शुरू हो गया। सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है, सोशल मीडिया के ज़रिए क्या इंसान करता है, दुनिया भर में क्यों सोशल मीडिया के लोग मुखालफत में आ गए हैं, और इसकी अहमियत क्या है। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया आपको अंदर की कुछ चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करने का एक मौका देता है। जब आपके अंदर गुबार भरा हुआ होता है और जब आप किसी के ऊपर वो गुबार उतार देते हैं, गुस्सा हो या कुछ हो या कोई डिबेट हो रही होती है, उसको उतार देते हैं, तो फिर आप अंदर से रिलैक्स हो जाते हैं। माजी में ये काम डिबेटिंग क्लब्स में हुआ करते थे, या कोई ऐसे क्लब्स हुआ करते थे जहां पर जाकर आप बहस करते थे, गुफ्तगू करते थे, अपना नजरिया, नुक्ता नज़र रखते थे, तो आप जो है वो रिलैक्स हो जाते थे, इजी हो जाते थे, कुछ चीज़ समझ लेते थे। अब इसका जो आलमी सतह के ऊपर या फिर अब इस हमारे मुआशरे में इसकी जगह ले ली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ सहाफ़ी ही नहीं, आम शहरी भी मौजूद हैं, और आम शहरी भी अपनी राय का इजहार करते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या सिटीजन मीडिया एक ही इसके अंदर ये शुमार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, वो ठीक है, पब्लिक तक तो चीज़ें पहुंचती हैं, पहुंचाई जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर एक चीज़, खासियत इसकी ये है कि सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसके ऊपर भी फौरी फीडबैक दे सकते हैं, कोई चीज़ बुरी लगती है तो भी फीडबैक दे सकते हैं। और तो और आप जो कंटेंट क्रिएटर है
اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا یا پھر سٹیزن میڈیا کو جو ہے وہ یہ ایج حاصل ہے. اور پھر یہاں کنٹرول نہیں ہے, جیسے الیکٹرانک میڈیا یا پھر پرنٹ میڈیا کے اندر کنٹرولڈ قسم کی جرنلزم ہوتی ہے, کنٹرولڈ قسم کی انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. عام آدمی بھی اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی انفارمیشن دینا چاہے, خبر دینا چاہے, تو وہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے, لوگوں تک وہ چیز پہنچ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سوشل میڈیا کو جب آغاز ہو رہا تھا, سوشل میڈیا کے اوپر وہی کنٹینٹ آتا تھا جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آتا تھا. مطلب یہ کہ الیکٹرانک میڈیا پہلے کنٹینٹ دیتا تھا, سوشل میڈیا اس کو کیری کر کے پھیلا دیتا تھا. اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اب سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو سٹیزن میڈیا ہے, یہ کنٹینٹ دے رہا ہے, اور یہ کنٹینٹ اب جا رہا ہے الیکٹرانک یا پھر پرنٹ میڈیا کے اندر, یا ایشوز بن رہے ہیں. تو اب یہ اس کی جگہ لے لی ہے. اب جو آپ کہہ سکتے ہیں جو میس میڈیا ان پاکستان ہے وہ اب تبدیل ہو چکا ہے. میس میڈیا اب بنیادی طور پر سوشل میڈیا بن چکا ہے. اور ایک ایسی صورتحال جب سوشل میڈیا میس میڈیا بن جائے تو حکومت وقت ہو, سیاستدان ہوں, یا وہ اس جو روایتی میڈیا کے بینیفیشریز تھے, ان کو ظاہر چھبے گا. وہ کہے گا کہ یار اس کو ختم کرو. اور سب سے زیادہ اس وقت جو موجودہ رجیم ہے, موجودہ حکومت ہے, یا موجودہ سسٹم کو چلانے والے ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہے سوشل میڈیا سے کہ کیوں ہم نے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی, ہم نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا, پی ٹی آئی کے لگ بھگ 200 کے قریب پوٹینشیل امیدوار ہم نے بٹھا دیے. ان کو تو امیدوار نہیں تھا ملنا چاہیے, ان کو انتخابی نشان نہیں تھا, ان کو کمپین نہیں کرنے دی, جلسہ نہیں کرنے دیا, ایک بھی ان کے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی خبر نہیں چلنے دی. تو پھر یہ 8 فروری کو کیسے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں ووٹ دے دیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو. اس کو بند کرو, اس کو ختم کرو. پہلے فائر وال لگا دی گئی, راستے بند کرنا شروع کر دیے لوگوں کے کہ آپ پہنچ نہ سکیں, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا گیا, ایکس یا ٹویٹر اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی, یوٹیوب کے اوپر جا کے جو لوگ بات کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ان کے چینل کے اوپر بھی فائر وال لگی, ان کی ویڈیوز اوپن ہی نہیں ہوتی تھی. سارا کچھ کر دیا, لیکن کام پھر بھی نہیں بن پا رہا تھا. اور اب یہ راستہ نکالا گیا ہے کہ جناب پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اندر مزید ترمیم کر دی جائے. اب آتی ہے اس کی ترمیم کے اندر کیا ہے. اب ترمیم میں یہ ہے کہ بظاہر آپ کو یہ بڑا اچھا لگے گا. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ جو کنٹینٹ کریٹ کرنے والا ہے وہی کنٹینٹ کریٹ کرنے والا جو ہے وہ رسپانسبل ہوا کرتا تھا, لیکن نہیں, اب اس کے اندر اس کا جو بھی اس سے جڑا ہوا ہے وہ بھی آئے گا, جس نے شیئر کیا ہے یا جس نے آگے تک چیزیں تک پہنچائی ہیں وہ بھی اس میں آئے گا. اور پھر پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ جعلی خبر, اب جعلی خبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی الزام یا غلط الزام یا جھوٹا الزام یا کسی کی اگر آپ نے تضحیق تک بھی کی ہے اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. پھر نام دیا گیا ہے کہ فوج, عدلیہ, پارلیمان کے اوپر تنقید وغیرہ بالکل نہیں ہوگی. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس تمام تر پروسیس کے اندر شامل ہوں گے وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے. اور اگر کوئی چیز ان کو مطلب یہ کہ اگر جن کے خلاف اگر گفتگو بھی کی جاتی ہے, اگر وہ خود بھی درخواست نہیں دینا چاہتے تو ان کی جگہ کے اوپر عام شہری بھی درخواست دے سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے. یعنی کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی سیاستدان گفتگو کر دیتا ہے, عمران خان کے اوپر ایف آئی آرز وغیرہ ہوں گی, تو کئی عام شہریوں والی درخواستیں بھی پہنچائی گئیں مختلف پولیس اسٹیشنز کے اوپر, اور فرمائشی ایف آئی آریں ہوں گی. تو ایسے ہی ہوگا. اور ایک اتھارٹی بنائی جائے گی, جیسے پیمرا اتھارٹی ہے. پیمرا کے ساتھ ساتھ یہ جو الیکٹرانک کرائم پیکا میں جو معاملات آئیں گے, اس کی کمیٹی جو سوشل میڈیا وغیرہ سے حوالے سے جو اتھارٹی بنائی جائے گی وہ 9 رکنی ہوگی. جو چیئرمین ہوں گے وہ صحافی ایک ہوں گے, یا اس کے اس طریقے سے باقی ممبران شامل کیے گئے ہیں, وکیل ہیں, کوئی سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے, چیئرمین پیمرا وغیرہ, ان کو سب کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے فیصلے اس میں اپیل کی جائے گی. اور پھر سب سے اہم معاملہ یہ ہے جس کے اوپر صحافی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہوگی یا پھر یہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہوگی, یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا یہ فیک نیوز ہے, فالس انفارمیشن ہے, یا کسی کی تصدیق کی گئی ہے, یا جھوٹا الزام لگایا گیا, یہ طے کرے گی. اور یہ اگر کوئی اس طریقے سے پایا گیا
تو اس کی 3 سال قید ہوگی اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اس فیصلے کے اوپر جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوا کرے گی. یہاں پر فیصلے میں اس میں اپیل کا جو حق دیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کو صرف دیا گیا ہے. تو کل قومی اسمبلی سے اس کی منظوری ہوئی، پیپلز پارٹی نے بھی خاموشی سے اس کی حمایت کی، لیکن کل سے پاکستان بھر میں احتجاج کیا گیا. اب اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ رہ گیا کہ صحافی بھی کھڑے ہو گئے، کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ مثبت رپورٹنگ کرو، اب تو کہتے ہیں رپورٹنگ ہی نہ کرو، یا پہلے مثبت رپورٹنگ اب خوش کرو، وہ والی کہانی چل رہی ہے. تو آج سینٹ آف پاکستان کا ایجنڈا بھی جاری کیا گیا تھا، اور ایجنڈے میں یہ کہا گیا کہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہے وہ اس کی منظوری کرا دی جائے گی، اور رول کو جو ہے وہ معطل کر دیا جائے گا کہ کمیٹی کی طرف نہ جایا جائے. لیکن اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اجلاس تو شروع ہوتا ہے، لیکن اجلاس شروع ہوتے ہی اس بل کو جو ہے وہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. وزارت داخلہ کا یہ بل تھا، وزیر قانون کی جانب سے یہ پیش کیا گیا، اور یقیناً جو وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس کی طرف یہ معاملہ جائے گا. لیکن اچانک یہ کیوں کمیٹی کو ریفر کیا گیا جب منظوری کی بات کی جا رہی تھی؟ تو ذرائع ہیں وہ پیپلز پارٹی کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بھائی آپ پروسیجر کو فالو کریں، جس کے اوپر ڈسکشن ہونے دیں، اور اس کی ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے چلنا ہے یا پھر اس کو روکنا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری ایک موقع کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس بل کو بڑا عام فہم یا تھوڑا سا اچھا بنا دیا ہے کہ 3 سال قید ہے اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ مطلب یہ کہ اور کچھ بھی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مقصد کیا ہے. تو اب اس کو کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے سینٹ پاکستان میں، اور کمیٹی 3 دن کے اندر رپورٹ جو ہے وہ ایوان کے اندر پیش کرے گی. لیکن امید نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے. 100% یقین ہے کہ پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی حمایت کرے گی، بلکہ اس کی جو ہے وہ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کے عدلیہ کو تباہ و برباد کیا گیا، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر صحافت کو بھی برباد کر دیا جائے گا. اب یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ صحافتی کمیونٹی کا بھی بڑا امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں وہ اس سے ساری چیزوں سے کیسے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری جو بڑی اہم خبر ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان، ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. بلا مقابلہ جنید اکبر خان جو ہیں وہ اس عہدے کے اوپر منتخب ہو گئے ہیں. پہلے کل عمران خان صاحب نے ان کی منظوری دی تھی جنید اکبر خان کی کہ وہ شیخ وقاص اکرم کی جگہ کے اوپر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے امیدوار ہوں گے، اور آج پینل دیا گیا، اور پینل میں سے جنید اکبر کا نام جو ہے وہ فائنل کر کے اس کی منظوری دے دی گئی. یہ روایت نہیں ہے، بلکہ چارٹر آف جو ڈیموکریسی ہے اس کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہوا کریں گے وہ اپوزیشن جماعت سے ہوا کریں گے. لیکن حکومت نے پہلی دفعہ یہ روایت ڈالی ہے کہ پینل مانگا گیا ہے کہ پینل بھیجیں گے تو ہی بات بنے گی. تو اب لیٹس سی نیکسٹ ٹائم جب بھی اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ بھی 1 سال تک اسی طریقے سے حکومت معاملہ لٹکائے گی، اور پھر پینل مانگے گی اور اس میں سے اپنی مرضی کا نام سلیکٹ کریں گے. لیکن چلیں، اہم ترین اور بڑا ادارہ ہے، بڑی کمیٹی ہے پارلیمان کی، جس کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز تک شریک ہیں. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس لیول کی یہ کمیٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اکاؤنٹس کی چھان بین ہوتی ہے تمام اداروں کی، انکلوڈنگ ہماری جو عسکری ادارے ہیں ان کی بھی وہاں پر چھان بین ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹس اور فنڈز کی. شاید یہی وجہ تھی کہ اس کمیٹی کو جو ہے وہ فعال نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. اب آتے ہیں تیسری اہم اور بڑی خبر کے اوپر. ملک ریاض حسین کا کل ایک پرسوں ٹویٹ سامنے آیا، تو اس کے اندر وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ میں جو کوششیں کر لیں میں گواہی نہیں دوں گا. کچھ اطلاعات سامنے آئیں کہ ملک ریاض صاحب کے پاس ڈی جی آئی ایس آئی جو سابق تھے ندیم انجم صاحب، وہ بھی گئے تھے، اور انہوں نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی. زرداری نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دیں، لیکن ملک ریاض نے انکار کر دیا، اور اب انہوں نے پبلکلی کھل کر یہ کہہ دیا کہ میں گواہی نہیں دوں گا. ملک ریاض ڈٹ کیوں گئے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، کاروباری آدمی ہے، اور کاروباری آدمی، اور انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میرے اندر بہت میرا ضبط ہے کہ میں چپ ہوں، میرے اندر بہت سارے راز ہیں، اگر وہ راز سامنے آ گئے تو پھر کسی کا کچھ نہیں بچے گا، منہ دکھانے کے لوگ قابل نہیں رہیں گے. تو پھر عمران خان نے کہا تھا کہ ملک ریاض سے گزارش ہے کہ وہ سب کو بتائیں کہ راز کیا ہے، اور تاکہ ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ دنیا کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے آ جائیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب ڈٹ کیوں گئے ہیں جب پورا پاکستان، پورے اداروں کے لوگ، ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی رہنما جو ہے وہ مطلب
डामाडोल हो गए, मैनेज हो गए, तो मलिक रियाज क्यों नहीं हो रहे? बुनियादी तौर पर मलिक साहब एक कारोबारी शख्सियत हैं। पाकिस्तान में से जो उन्होंने कमाना था, खाना था, वो खा लिया, कमा लिया, सारा कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना दी। अब अवाम जाने, हुकूमत जाने, और इतने बड़े जो इदारे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल होता है, वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, तो वो तो मतलब किसी ना किसी तरीके से चल जाएगा। अब वो उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है, वो दुबई शिफ्ट कर दिया है, और वहाँ पर एक सोसाइटी बना रहे हैं या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली जिन्होंने बहरिया टाउन में काम किया हुआ है, या जिन्होंने बहरिया टाउन की डिलीवरी वगैरह देखी हुई है, डिलीवरेंस देखी हुई है कि किस तरीके से ये लोगों तक चीज़ें घर पहुँचाते हैं, तो एक बड़ा नाम है बीटी का, बहरिया टाउन का। तो अब वो अगर वो दुबई या यूएई में काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इंटरनेशनल बाकी लोगों ने भी इन्वेस्ट करना है। तो मलिक रियाज अगर एक तरफ, इस तरफ आप देखेंगे वो पीटीआई के खिलाफ चले जाते हैं, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ चले जाते हैं, तो एक बड़ी तादाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो इमरान खान के हवाले से बड़ा नरम गोशा ही नहीं रखते, बल्कि बढ़ चढ़कर खान साहब की कॉज को, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उन्हीं के प्रेशर की वजह से ही जो हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा घबराहट और परेशानी का भी शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में मलिक रियाज तो रिस्क नहीं ले सकते कि किसी तरीके से खान साहब के पीटीआई के खिलाफ बात करें, और वैसे भी इमरान खान ने तो एक टके की इनसे मदद नहीं हासिल की, कुछ इन्होंने हासिल भी नहीं किया। जो अलकादिर ट्रस्ट है, उसको आपने ज़मीन अगर इन्होंने मख्तस की भी है, तो उसमें भी उन्होंने साथ उनकी कोई रिश्तेदारों की सोसाइटीज़ हैं, उनका उन्होंने फ़ायदा कराया है। तो एक ऐसी सूरत हाल में मलिक रियाज कैसे ये रिस्क ले सकते हैं कि इंटरनेशनल उनका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर भी उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है लोगों की, वो ख़राब हो सकती है, फिर आगे फ्यूचर उनका है। तो यही वजह है कि उन्होंने अपने कारोबारी फ़ायदे के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देने से इनकार किया है, और जरदारी वगैरह को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और बाकी जो राज वाली बातें हैं, वो तो सबको पता है कि मलिक रियाज से या फिर बहरिया टाउन से किस किस ने फ़ायदा उठाया है। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब कहानी नासिर।